نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا پر۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے رضیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کے رسول ہونے اور نبی ہونے پر میں راضی ہوں، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جیسا کہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں اور ان کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کرے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کریں۔ پھر نمبر 2 جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگے کسی کو نہ رکھے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کو تسلیم کرے۔ اللہ کے رسول کے طریقے یعنی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرما کر، اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما کر کامیاب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور طریقے کو تمام انسانوں سے بہتر جانے، اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ نے جو پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا، وہ سارے پیغامات کو اللہ کے رسول نے اپنی امتیوں تک پہنچا دیا۔ اس میں کوئی بات، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھپائی۔ سارے احکامات، ساری اللہ کی باتیں جو اللہ نے ان کو کہی، ان کو بتا دیا امت کو، اور ان پر عمل کر ہی بتایا کہ جیسے نماز کا حکم قرآن میں ہے تو نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، وہ جب ہم اللہ کے رسول کی طریقے پر کریں گے تو یہ اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ان کی نافرمانی سے بچے۔ کوئی ایسی بات ہماری زبان پر نہ آئے کہ جس میں ادنا سی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا مظاہرہ اس میں ہو، کوئی گستاخی کا پہلو نکلے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے جب کوئی بات جو ہے ہم کہے اللہ کے رسول کے بارے میں، اور وہ بات جو ہے ہمارے کہنے سے نہیں، اللہ کے یہاں ایک بات میں نے سنا تھا کہ کسی بات سے بندہ جو ہے، کسی لفظ سے اللہ کے یہاں جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ میں نے کیا بات بول دی، اور کسی لفظ یا کسی بات سے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے اسے جنت دیتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ لفظ کی وجہ سے مجھے جنت ملی۔ تو اس لیے ہر بار جو ہے جب بولے تو خوب سوچ سمجھ کر، اور اللہ کی بارگاہ میں آخر میں معافی چاہ لے کہ اللہ پاک اگر میرے بولنے میں کوئی گستاخی کا پہلو ہو، کوئی بات کفریہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دے۔ میں جو ہے اپنی معافی چاہتا ہوں، اور میں اپنا تجدید ایمان کرے، بار بار جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھے، لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہر وقت تازہ رہے، ہر وقت جو ہے بڑھتا رہے۔ کیونکہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ ایمان کی کیفیت بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے، تو ہمیں مستقل کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ایمان کی کیفیت جو ہے، ایمان کا درجہ جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہماری طرف سے کچھ جو ہے وہ کام کرنے پڑیں گے، کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے بہت سے لوگ جو ہے آج ہم دیکھیں گے کئی فرقے ایسے نکلے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. ایسے بھی نعوذ باللہ بولنے والے، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے ہم سب کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راضی نہ ہونے کی بھی بہت سی علامتیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ آج کا ماحول بدل گیا. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا پر عمل نہ کرنا. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر کوئی الزام لگانا، چاہے وہ ان کی ذات سے متعلق ہو یا ان کے دین سے متعلق ہو. کیونکہ اگر ہم ایسا الزام لگاتے ہیں تو یہ الزام سیدھے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی. تو جو صحابی ہے ان کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ہونے چاہیے. ان کے احسان کو ہم یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے کتنے قربانیاں دی. نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے نیچے کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے فیصلوں سے راضی نہ ہونا. یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہونے کا علامت. و شام کی دعاؤں اور اذان کے بعد کی دعاؤں میں رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبی محمد نبی و رسولہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے اس کی، اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور دین اسلام پر راضی رکھے. اور جیسا کہ بشارت دی گئی ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے فضل کا جنت عطا کریں. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.